دکان دکان درس کا سلسلہ شروع ہو، فیکٹری فیکٹری مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ شروع ہو، اور پھر ہم اپنے بچوں کو، ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہے اپنا وقت دے کر دیکھیں. آج تو وقت کی قربانی مانگی جا رہی ہے. حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے کیسی قربانی دی. آپ کو پتہ ہے کیسا منظر تھا؟ جھرجھری آ جاتی ہے، کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا، ان کے ہاتھ باندھ دیے، ان کے سر کے قریب بیٹھ گئے، چھری ان کی گردن پر رکھ دی، اور پھر کہا الہی لک الحمد فی الدہر الباقی رزقتنی الولد علی کبر سنی فابتلیتنی بہذا البلاء. اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تیری حمد ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا. یہ امتحان پتہ ہے کیسا تھا؟ 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل ملے تھے حضرت ابراہیم، اتنی دعاؤں کے بعد، اور اسی کو ذبح کرنا ہے. پھر کہتے ہیں یا اللہ اسی کے ذریعے آزمائش آئی ہے. مگر اگلا جملہ سنو، کہتے فَإِن كَانَ هَذَا رِضًا لَكَ فَأُسَلِّمُ لِأَمْرِكَ. اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کے سامنے سر جھکاتا. اگر تو اسی پر راضی ہے تو اے اللہ میں بھی راضی ہوں. کتابوں میں لکھا جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا تو فرشتے بھی رونے لگے. روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے نبی ہیں، ایک لیٹا ہوا ہے ایک ذبح کرنے ہے، اے اللہ تیری رضا کی خاطر ذبح کرنے کو تیار ہیں. پھر اللہ کریم نے سبحان اللہ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنتی مینڈا بھیجا. کاش کاش یہ جذبہ کا کچھ ذرہ نصیب ہو جائے. اے اللہ میں تیری رضا میں راضی. جملہ کتنا پیارا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے، یہ بلا دور کر دے، بس ہمارے پسند کا حال ہم کو دے دے. جو عارفین ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ سے یہ نہیں کہتے اللہ وہ حال دے دے جس میں خوش ہوں. وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے، اور تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں. مزہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا والی زندگی مل جائے، میری رضا والی. ہم چاہتے ہیں میں کمفرٹ زون میں رہوں، کوئی پرابلم کوئی پریشانی کوئی ڈیفیکلٹی سامنے نہ آئے. ارے مزہ یہ ہے کہ اے رب تو جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں راضی، مجھے میرے حال کے سپرد نہ کر مولا، اپنی پسند کے حال میں داخل فرما دے. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. اللہ اس عظیم قربانی کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اور بس اب عرض یہی ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پہلی ذوالحجہ سے وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے جس کی ہر نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے. تو کم از کم یہ 10 دن خوب نیکیاں کیجیے. ہو سکے تو روزے رکھ لیجئے. قربانی والے دن تو روزہ نہیں رکھنا، باقی پہلے 9 دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. راتوں کو یہ سبحان اللہ بڑی مبارک راتیں، ان راتوں میں یہاں مدنی مذاکرے ہوں گے. ہو سکے تو روز رات کچھ نہ کچھ دوستوں کو لے آئیں، مدنی مذاکروں میں شامل ہو جائیں، اپنے علاقے میں بیٹھ کر مدنی مذاکرہ دیکھ لیں. اور پھر انشاءاللہ جب قربانی کریں تو نیت کیا ہو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جانور لینے سے قربانی کرنے تک تقویٰ، اللہ کی رضا. ہاں کوئی گناہ نہ کریں. کسائی سے بھی سارے معاملات پہلے طے کر لے، بعد میں اس سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، پتہ چلا میرا ثواب ہی کم نہ ہو جائے. گوشت بانٹنے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، ہر چیز میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. جانور ایسی جگہ نہ باندھے جس کی وجہ سے لوگوں کا راستہ روک رہا ہے، کسی کی روڈ پہ کھڈا کر رہے ہیں. نہیں، آرام سے محبت سے رضا خوشی کے ساتھ میری قربانی ہو، کیونکہ یہ قربانی میرے لیے جنت کا سامان بنتے جا رہی ہے. اور جب ذبح کریں نا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آج جانور ذبح کر رہا ہوں، کبھی وقت پڑا مولا اپنا مال بھی قربان کروں گا، اپنے وقت کی قربانی بھی دوں گا، بلکہ مولا ایسا جذبہ دے کہ تیرے دین پر موقع ملے تو اپنی جان بھی قربان کر دیں. یہ نیتیں ہوں. اپنے نفس کو قربان کریں، اپنی بری عادتوں کو قربان کرنے کی نیت کریں. اے اللہ یہ جانور کو ذبح کرتے کرتے میں اپنی بری عادتوں کو بھی اب ختم کر رہا ہوں. اے اللہ استقامت تو عطا فرما. وہ بڑا کریم ہے، وہ نگاہ فرمائے تو ہم بھی نیک ہو سکتے ہیں. تو ان نیتوں کے ساتھ قربانی کریں اور اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں.